بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی زبردست پوسٹ کسی نے بنائی ہے کہ پہلے تو کوفہ کے لوگ ایک شہر میں تھے اور اب یہ کوفی پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ پہلے میں کوفیوں کا تھوڑا تعارف کرا دوں۔ یہ وہ بدبخت اور دوغلے لوگ تھے اور شرارتی لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ اسلامی حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کیے اور لوگوں کو متنفر کیا، اور آخر میں آ کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تو بہت ہی زیادہ انہوں نے آنچر پھینکے اور دوغلے پن سے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی، خطوط لکھے، دعوت دی، حکومت وقت کے خلاف بغاوت کے لیے ابھارا، اور جب وقت آیا تو بل کا ساتھ نہیں دیا اور تماشا دیکھتے رہے، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے مسلم بن عقیل کو حکومت وقت کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد جب ان کی گرفت کی گئی تو بعد میں رونا پلٹنا شروع کر دیا، اور آج دن تک یہ رافضی، یہ عبداللہ بن صبح کی اولاد، یہ آج دن تک اپنے آپ کو مار پیٹ رہی ہے، گویا یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب ہے، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، خود اپنے آپ کو سزا دو۔ تو یہ معاملہ ان کا ہے، بالکل یہی چیز آج پوری دنیا میں ہے۔ یہ 57 یا 58 اسلامی ممالک کہے جاتے ہیں، ان کے اندر وہ ایمان کی روح ہی نہیں رہی ہے، یقین کیجیے، بلکہ یہ کوفیوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، کیونکہ کوفیوں کے اندر بظاہر شرک نہیں تھا، منافقت تھی، دوغلے تھے، شرارتی تھے، باغی تھے، لیکن بظاہر ان کے اندر شرک نہیں تھا۔ اور یہ 57 ممالک، ان کا شرک بالکل واضح ہے، کوئی ملک شرک سے پاک نہیں ہے، بالکل ان کی جو یہ قبر پرستی ہے، مزار پرستی ہے، گنبد پرستی ہے یا وطن پرستی ہے، یہ بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اور آج پوری زمین کے اوپر جو انسانوں کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ انہی دوغلے مسلمانوں کی وجہ سے، اور ان میں جو ان کے لیڈر ہیں، علماء اور مشائخ ہیں، مولوی اور پیر ہیں، جنہوں نے دین کو پیشے کے طور پر اپنایا ہوا ہے۔ نماز پڑھانے کے اندازہ لگائیے، پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اور ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اگر کوئی کہا جائے کہ میں مفت اس مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں، تو وہاں حکومت وقت تیاری نہیں ہے، یہاں خاص کر گلف کے اندر، کہ نہیں مفت نہیں، آپ پیسے لیں تب آپ نماز پڑھائیں گے۔ یہ ان کا حال ہو گیا، اندازہ لگائیے، دین ایک دکانداری کی شکل اختیار کر گیا۔ ہم دینداری نہیں ہے، ان سب کے اندر دکانداری ہے، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، تنظیم اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، یا صوفیوں کا گروہ گزرا ہو، یا آج کے علی انجینئر، ڈاکٹر اسرار، سارے کوئی ایک بھی نہیں شرک سے پاک، چاہے توصیف الرحمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بھائی، دعائی کی جا سکتی ہے۔ اب یہ صلاۃ اور صوم اور عمرے کے لیے ان کو کیا کیا کہا جائے، یہ تو بس ایمان، اب ان کے اندر ان کو توحید کی دعوت دیجیے، پہلے ایمان پھر سارے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے، مالک ان کو ہدایت دے، دعائی کی جا سکتی ہے، کوشش کرو بھائی۔